اچھا زاہد بھائی، تھوڑا سا اب ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں کہ کیا آپ بچپن سے کوئی سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے؟ کوئی سافٹ ویئر ہاؤس آپ کا بچپن سے ہی تھا اور پھر آپ نے سوچا کہ یہ نیکی کر لوں، یا کس طریقے سے سافٹ ویئر انڈسٹری میں آپ کیسے آئے؟ اسلام 360 سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں احمد، ایک بہت ہی زبردست اچھا سوال ہمارے ان نوجوانوں کے لیے بھی جو کہ آگے بڑھنا کچھ چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ میری اپنی ذات کے لیے بھی کہ مجھے اپنا ماضی ریکال ہوتا رہے۔ زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا، اور میں کیلے بیچتے بیچتے آج اس جگہ پر حافظ احمد کو پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں لاہور، الحمدللہ۔ یعنی میں یہ سوچا کرتا تھا، میں میری امی، میرا بھائی جس اسکول میں جا کے شام کو صفائی کیا کرتے تھے، اسی اسکول میں صبح پڑھتا تھا۔ یہ آپ کو ایک افسانہ بتا رہے ہیں یا یہ حقیقت ہے؟ اور جو میرے لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں وہ بات یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ بہت اہم ترین بات، جب میرے برابر میں بیٹھا ہوا میرا دوست میری امی کو ماسی کہہ کے بلاتا تھا نا، یقین جانیے یہ کہنا سننا بہت آسان ہے اس ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر، لیکن اس وقت میرا کلیجہ کٹ جاتا تھا جب میری امی اس کی وامٹ صاف کرتی تھی۔ میں سوچتا تھا ایسا کیوں کر رہی ہیں امی، لیکن حالات ایسے تھے، سو کرنا پڑا۔ یعنی میرا وہ ٹوٹل 2.5 مرلے کا گھر، آپ کے یہاں مرلے چلتے ہیں، ہمارے یہاں گز چلتے ہیں، تو ہمارا وہ 45 گز، آپ کو میں کہا تھا 2.5-3 مرلہ بنتا ہے، تو وہ 2.5 مرلے کا گھر، اس گھر کے اندر آپ کے پاس، جس میں صرف ہمارے پاس ٹوائلٹ تھا، باتھ روم بھی نہیں تھا نہانے کے لیے، ٹوائلٹ میں بھی دروازہ نہیں تھا، ہم پردہ لگاتے تھے۔ نہانے کے لیے صحن کے اندر جہاں پہ چھت پڑی ہوئی تھی، ہم مین گیٹ بند کر کے نہا لیا کرتے تھے۔ مجھے ایک نہیں سینکڑوں راتیں یاد ہیں جس میں ہمارا ٹوٹل کھانا صرف آدھا پاؤ دہی، اور اس میں امی پانی ڈال دیتی تھی اور چینی ڈال دیتی تھی، اور ہم سب بہن بھائی اس سے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ آج میرے لنڈن میں آفس ہے، آج میرا نیو یارک میں آفس ہے، آج میرا کراچی میں آفس ہے۔ یعنی یہاں یہ بات مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ٹائم میں، میرے رزق میں بہت برکت دی۔ وہ ٹف ٹائم دیکھا ضرور، یعنی جو وہ مشکلات تھیں، مجھے یاد ہے کہ بیسیکلی میں تو جب وہاں پہ کام کیا کرتا تھا ایز اے اکاؤنٹنٹ کے طور پر، اکاؤنٹنٹ تو میں اچھا لفظ خود کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، وہ مجھے منشی کہتے تھے۔ میں وہاں پر ایک آڑت کے پاس سبزی مارکیٹ میں کام کیا کرتا تھا، انہوں نے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر لگایا اور انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا۔ میں بالکل شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد جاوید صاحب کا اور محمود صاحب کا، جنہوں نے مجھے کمپیوٹر پڑھنے کے لیے بھیجا وہاں پر، اور میں پھر انہوں نے کچھ کورسز کیے، مجھے مزہ آیا، میں نے کہا سر مجھے مزید کورسز کروا دیجیے، انہوں نے مجھے مزید کورسز کروائے، تو میں آج وہی فیلڈ میں، یعنی میں 2011 سے اب اپنا یہاں سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ کیلے بیچنے سے لے کے، مجھے یاد ہے، اب ایک مزے کی چیز آپ کے آڈینس کو بھی بتانا چاہوں گا، آج جب آپ گھر جائیں، رمضان تو چل رہے ہیں نا، کیلے بھی آتے ہوں گے افطاری کے اندر، کیلے کو چھیلیے گا، اور کیلے کو چھیلنے کے بعد وہ جو چھلکا ہے نا، وہ اپنے کپڑوں پہ لگا لیجیے گا، اور اس کے بعد یہ داغ، وہ کہتے ہیں نا داغ تو اچھے ہوتے ہیں اور وہ سرف ایکسل سے دھل جاتے ہو، اب آپ سرف ایکسل سے دھو کے دیکھیے گا وہ داغ نہیں جانے کے۔ اچھا، وہ آپ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ میں نے وہ کپڑے مدت تک سنبھال کے رکھے کہ زاہد حسین چھیپا کو اپنی اوقات یاد رہنی چاہیے کہ وہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں تک پہنچا ہے۔ اور میں آج آپ کے اس چینل کے توسط سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں، زاہد حسین چھیپا کی انشاءاللہ منزل یہ نہیں ہے، ابھی زاہد حسین چھیپا نے انشاءاللہ بہت آگے جانا ہے۔ اس وقت میں دنیا کی سب سے بڑی اپلیکیشن کو اون کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن مجھے پتا ہے یہ بھی میری منزل نہیں ہے، میں نے ابھی بہت آگے جانا ہے اور بہت سارے منازل طے کرنے ہیں انشاءاللہ۔